أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور تلاوت کرتے رہا کریں گے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من الکتاب اس کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائیوں سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، مَا تَصْنَعُونَ، جو تم کرتے ہو. اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کو تلاوت کرتے رہا کریں، پڑھا کریں. اور یہ تمام اہل ایمان کے لیے بھی حکم ہے کہ اس قرآن کی تلاوت ان سب کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. کہ گویا جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر بھی اس بارے میں واضح طور پر حکم دیا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن سے پڑھا کرو جتنا آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکو. اور وہ وہاں پر تذکرہ کیا تھا یعنی پہلے 2-3 لوگوں کا، ایک مریض کا، بیمار شخص کا ذکر کیا، اور ایک مجاہد کا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اسی طرح تیسرا وہ شخص کہ جو محنت مزدوری کے اندر لگا ہوا ہے. تو یہ تینوں کے لیے اللہ نے کہا کہ جتنا قرآن آسانی کے ساتھ ہو سکے پڑھا کرو. لیکن جو اس کے علاوہ لوگ ہیں کہ جس کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہو اور اس کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرے. اور دوسرا جو فرمایا کہ واقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو. کہ نماز جو ظاہر ہے ایک بنیادی فریضہ ہے اور اہل ایمان کے اوپر فرض کیا گیا ہے اس کو، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یعنی 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو چھوڑنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ، کہ جو ہی اذان ہو جائے تو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور اس کے رکوع، سجدے اور ہر چیز اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. اور اقامت صلاۃ کا ایک معنی مفہوم یہ بھی کیا گیا ہے کہ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز اچھی طرح پڑھ لیں اور وہاں پر اللہ کی بات کو مانیں، لیکن جو ہی مسجد سے آپ باہر نکلیں تو آپ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے اندر ہر طرح کا کام جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے وہ بھی کرتے رہیں. تو وہ جو رب نماز کے اندر، مسجد کے اندر جس رب کی ہم سنتے ہیں، تو وہی رب باہر دنیا کے اندر، باقی دنیا کے اندر بھی وہی رب ہے. یعنی کاروبار کے اندر، باقی معاملات کے اندر انسان کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے. جیسا دیکھیں بھی ہم نے نماز پڑھی،
فجر کی نماز کے ہم نے 4 رکعت ادا کی، 2 فرض اور 2 سنت، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ثواب کے لیے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ایک سجدہ بھی ہم اضافی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی جتنا اللہ کا حکم ہے اتنا ہی ہم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن باہر جب ہم نکلتے ہیں مسجد سے تو وہاں پر اگر کاروبار میں، معاملات کے اندر اگر ہم اپنی مرضی کریں اور جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں اختیار کریں گے تو پھر ایسی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ گزارنا۔ اور یہ جو نماز ہے یہ انسان کو بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی، کہ نماز یعنی ایسی نماز قائم کریں کہ جو آپ کو بے حیائی سے بھی روکے اور برائیوں سے بھی روکے، کہ جو صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کرتا ہے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہر طرح کی برائی سے روکتی۔ اور اس میں ظاہر ہے انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہوتی ہے، باقی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی جو ذات ہے وہ معاف کرنے والی ہے۔ یعنی کم از کم وہ شخص جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے ان نمازوں کے دوران اور جو نماز کی تیاری کے اندر اس کا جو وقت لگتا ہے اس دوران تو وہ کم از کم برائی سے بچا ہی رہتا ہے۔ تو یہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ یعنی جب پیچھے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرے تو گویا جو قرآن کی تلاوت ہے یہ اس کو اللہ کا ذکر کہا گیا اور یہ سب سے بڑا ہے۔ باقی بھی جو دعائیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائی، سونے کی، جاگنے کی، کھانا کھانے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، ساری دعائیں سکھائی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ جو اللہ کی یاد ہے، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس کو ذکر کہا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اس تلاوت کے دوران۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جو ہے وہ جانتا ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، لوگوں سے چھپا لو گے لیکن اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے جو ہے وہ باخبر ہے۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا مت کرو، بحث و مباحثہ مت کرو مگر یہ کہ احسن طریقے سے، کہ یعنی اگر تمہارا کسی کے ساتھ بات کرنے کا یا بحث و مباحثہ کرنے کا موقع آئے تو وہاں پر دعوت دیتے ہوئے جو ہے وہ احسن طریقہ اختیار کرنا ہے۔ کسی پر آپ زبردستی دعوت مسلط نہیں کر سکتے، یعنی اس کو ایک بہترین طریقے سے احسن انداز کے اندر، تاکہ وہ بات جو ہے وہ مادہ قبول کرنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائے، ورنہ اگر آپ سختی کے ساتھ کوئی طرز کے طور پر کریں گے تو بجائے بات کو ماننے کے وہ بات کا جو ہے وہ انکار کر دے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان میں سے ظلم کریں یعنی ناانصافی کریں، یعنی ظاہر اگر اس میدان کے اندر اس دوران کوئی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے کوئی ناانصافی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ تلخ رویہ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی جیسے وہ کر رہا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ جو اس سے ڈر رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے، تاکہ وہ اس کے ساتھ یعنی اگر وہ ناانصافی پر اتر آئے، کوئی اور بات کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے ایسا رویہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور کہو ان سے کہ ہمیں مان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب سے کہنا ہے جو یہود و نصارہ ہیں کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیے گئے یعنی قرآن مجید، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا تھا، جیسے تورات، زبور اور انجیل اور یہ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں، ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور اس طرح ہمارا جو معبود ہے اور تمہارا جو معبود ہے، یعنی ہم سب کا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب تم نے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لی ہے تو الگ بات ہے،
لیکن ہم سب کا الہ اور معبود جو ہے وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اور ہم اسی کے آگے جو ہے وہ جھکتے ہیں، سر تسلیم خم ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اس طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس اس کے اوپر وہ لوگ بھی ایمان لائیں گے کہ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہ لوگ بھی اس پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے، یعنی اہل مکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو مکہ کے اندر یہ لوگ ہیں یہ بھی اس پر جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرے گا اس کی آیات کا مگر وہی لوگ کہ جو کافر ہیں، جو ہٹ درمی پر ہیں، جو اللہ کی آیات کو جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو گویا ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں ہر وقت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے خاص وقت، جس ہم باقی دنیاوی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے لیے بھی جو ہے وہ وقت نکالنا چاہیے، اور یہی اس کو ہی سب سے بڑا ذکر کہا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہی سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور اس طرح نماز قائم کرنا کہ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے بنیادی فرض ہے، اور اگر کسی سے کوئی بات کرنا، بحث و مباحثہ کرنا بھی پڑے تو اس کو جو بہترین انداز کے اندر، ایسے انداز کے اندر دین کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں اس کو جو ہے وہ سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔